کیا کہ پشاور یونیورسٹی میں جس وقت 1998 میں ہم یہاں سوئچ اوور ہو رہے تھے تو اس سال بی کام میں ہماری ٹیکنیکل بورڈ کے اندر جناب کالج کی پہلی 11 پوزیشن تھی اور بی کام کے اندر پہلی 6 پوزیشنیں ہم نے حاصل کی اور بھرپور پذیرائی ملی عوام کی طرف سے، اسٹوڈنٹس کی طرف سے. ہماری قدم اور تیز ہوئے اور ہم نے اور زیادہ محنت کے ساتھ کام شروع کیا اور خوش قسمتی اس کے ساتھ ہماری یہ شامل حال رہی کہ ہمیں جتنے بھی بچے ملے وہ سارے کے سارے بہت کوآپریٹو، بہت محنتی ملے، ریزلٹس بھی اچھے آتے گئے اور لوگوں ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوتی رہی اور اس کے ساتھ ساتھ مانسیرا کی بھرپور انداز میں خدمت بھی ہوتی رہی. اور اس کے بعد ہزارہ یونیورسٹی میں 2001 سے کے بعد ابھی تک ہزارہ یونیورسٹی کے ساتھ ہم ہیں اور یہ ریکارڈ پہ ہے کہ یہ تقریب ہر سال ہوتی ہے. ہر سال ہزارہ یونیورسٹی کے مہمان یہاں پر تشریف لاتے ہیں اور ہر سال ہم بچوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور یہ بڑا امتیاز ہے اس کالج کا کہ اس کالج کو وہ لوگ ملے کہ جنہوں نے کامیابیاں حاصل کی، جن کی زندگی میں، جن کی ڈکشنری میں فیلئر نام کی کوئی چیز نہیں تھی. اور اس سارے قصے کے اندر میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کرم سب سے بڑا خاصہ تھا کہ جس کی وجہ سے یہ کاروان یہاں تک پہنچا. اور انہیں الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تا قیامت اس ادارے کو قائم و دائم رکھے اور ہر سال یہ تقاریب منعقد کرنے کی صلاحیت بخشے. بہت شکریہ. انگریزی زبان کا ایک محاورہ ہے If you want to glimpse the future, you gotta look back. اگر آپ مستقبل کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ماضی پر ایک نظر دوڑانا ہوگا. اور یہ جناب کالج کا ایک خاصہ رہا ہے کہ وہ اپنے ماضی کو ہمیشہ سے تازہ رکھا ہے اور اسے لوگوں کو اپنے اسٹیک ہولڈرز کے سامنے رکھا ہے جو کہ آج جمیل صاحب نے بہت خوبصورتی سے سر بیان کیا. سر تھینک یو ویری مچ. جیسا کہ ہماری تقریب کا بنیادی مقصد طلباء اور طالبات کی حوصلہ افزائی کرنا ہے جس کے لیے تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا ہے اور اب ہم اس تقریب کو آگے بڑھاتے ہوئے تقسیم انعامات کی طرف لے چلیں گے جس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب پیاز احمد صاحب ڈائریکٹر جناب کالج مانسیرا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ہونہار طلباء کے انعامات کے ذریعے حوصلہ افزائی فرمائیں. سر پلیز. اور اب میں دعوت دینا چاہوں گا جناب محترم جمیل احمد صاحب وائس چانسلر ہزارہ یونیورسٹی کو کہ سر آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے طرف سے مبارک سے اور اس عمل کو انجام دیں. ابھی ہم اپنے ریزلٹس کی طرف چلیں گے. سب سے پہلے ہم ایم کام کے ریزلٹس کی طرف چلیں گے. ایم کام پریویس کی سبا وحید نے 80% مارکس حاصل کر کے ہزارہ یونیورسٹی میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کی. میں دعوت دوں گا سبا کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور آپ اپنی پرائز ریسیو کریں. ایم کام
पीवीएस की आमना दाऊद ने 81% मार्क्स हासिल करके हजारा यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन हासिल की। मैं दावत दूंगा आमना दाऊद को कि वो स्टेज पर आए और आकर अपना चलते हैं। एमकॉम फाइनल की मिसबा इलियास ने 84% मार्क्स हासिल करके हजारा यूनिवर्सिटी में थर्ड पोजीशन हासिल की। मैं दावत दूंगा मिसबा इलियास को कि वो स्टेज पर आए और आकर अपना प्राइज रिसीव करें। मिसबा इलियास। ने 85% मार्क्स हासिल करके हजारा यूनिवर्सिटी में सेकंड पोजीशन हासिल की। मैं दावत दूंगा सुमन को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए और आकर अपना प्राइज रिसीव करें। अब आएंगे टॉप पोजीशन की तरफ। एमकॉम फाइनल की अक्सा खान ने 86% नंबर हासिल करके हजारा यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन हासिल की। मैं दावत दूंगा अक्सा को कि वो स्टेज पर आए और आकर अपना प्राइज रिसीव करें। अभी हम एक ग्रुप फोटो लेंगे तो प्रिंसिपल के सर को भी मैं दावत दूंगा कि सर आप इस स्टेज पर तशरीफ ये मोहम्मद आरिफ साहब ADEO स्पोर्ट्स DEO मानसेरा की तरफ से अक्सा खान के लिए बेस्ट विशेस के लिए एक गिफ्ट है। प्लीज चलिए हमें यस प्लीज अक्सा खान प्लीज आप और स्टूडेंट्स को थैंक यू वेरी मच। आप अपनी सीट्स पर जा सकते हैं। मैं दावत दूंगा जनाब प्यारे खान साहब को, डायरेक्टर जनाब कॉलेज मानसरा को कि वो जनाब जमीन अहमद साहब वाइस चांसलर हजारा यूनिवर्सिटी को सोवेनियर पेश करें। सो प्लीज। इंसान अपने काम की तासीर इफेक्टिवनेस जाने बगैर मुकम्मल तरीके से आगे रवाना नहीं ले सकते। इस तासीर और इफेक्टिवनेस को जानने का अहसन तरीका अपनी ऑडियंस की आरा जानने से अलावा कुछ और नहीं हो सकता। लिहाजा इस हसूल के लिए मैं अपने कॉलेज की तालिबात को दावत दूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें, जिसके लिए मैं एमकॉम पीवीएस से आमना दाऊद को दावत दूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएँ और अपने ख्यालात का हाजिर के सामने इजहार करें। प्लीज़।
Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Director, Jinnah Colleges, Sir Razinder, respected Chief Guest, Vice Chancellor of the University, respected Principal Sir Zamir Murad, worthy teachers, and all the distinguished guests of the day, Assalamu alaikum and a very good morning to all. First of all, I would like to thank the administration of Jinnah Colleges that they have conducted this event for us. These events are the cause of our motivation to do better, to work harder. I am really honored that I have been given this opportunity to express my gratitude in front of all of you. First and foremost, I am so much thankful to Allah subhanahu wa ta'ala that He has restored me with this success. Allah subhanahu wa ta'ala has blessed me in so many ways, but the best of them all is my parents. I want to say thank you for shaping my life with passion and possibility. It is all because of your prayers that I am able to make it to the top. For a student, the choice of an institution really matters, and I am blessed in this case that I have chosen this institution that has a huge role, a vital role in shaping my personality. This institution has made me who I am today. My teachers, my mentors have made me who I am today because they believed in my capacities. They are the epitome of knowledge. This year was really tough for all of us because of the pandemic, and study in this situation was really a challenging task. But I am again thankful to my teachers, my mentors who helped me achieving my targets. Their hard work and dedication really paved the way for me. And I must say that if it wasn't for my teachers, I would not have been standing here. This success is just a drop in the ocean. I want to achieve more. I want to work hard, and I want to make you all proud once again. So wish me luck and pray for me that I would be able to achieve my target and to be a better version of myself. Thank you all very much and have a great day ahead. अब मैं एमकॉम फाइनल तालिबा अक्सा खान को दावत दूंगा कि वो स्टेज पर आकर अपने इरादा बताएगा। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. I warmly welcome the Honorable Director of Jinnah Colleges, Sir Fayaz Ahmed, our Chief Guest, Vice Chancellor of Hazara University, proud parents and distinguished guests. I am Aksha Khan. First of all, I want to thank one for all the Almighty Allah for His countless blessings and mercy on all of us. I want to thank the administration of Jinnah Colleges for this beautiful morning. It's an honor and pleasure for me to be here today. I want to show my dedication to my teachers, my parents and administration of Jinnah Colleges. Without their support, any achievement was impossible. My parents always told me, I want you to have independence. I want you to be the master of your destiny, and only way you can do that is to graduate. I am very lucky to have parents like you, who gave me the opportunities of great education, who let me do what I wanted to do. I want to thank my teachers and administration of Jinnah Colleges who have built in my potential, who believed me, who guided me and showed me the right direction to walk. I hope I made you proud. I want to end my speech with the following words. मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। इंसान किताबों से बहुत कुछ सीखता है, लेकिन ज़िंदगी की एक ऐसी चीज़ है जो किताबें इंसान को नहीं सिखा सकती।
وہ تجربہ ہے. یہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے حصے میں آتا ہے، لیکن اس تجربے کے علم کی بھی شناسائی ہو سکتی ہے. وہ کیسے؟ تجربہ کار لوگوں کی محفل میں بیٹھنا اور ان کی تجربہ کار گفتگو کو سننا، تاکہ وہ سبق حاصل کیا جا سکے جو مقرر کو زندگی کی گہرائیوں میں سے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان آج ایسی باوقار تجربہ کار شخصیت موجود ہیں جو اپنے آپ میں ایک یونیورسٹی ہیں، جنہوں نے اس ملک اور قوم کے لیے گراں قدر خدمات انجام دی ہیں. وہ ہماری آج کی اس محفل کی جان ہے، وہ ہماری آج کی اس محفل کی شان ہے، وہ آج ہماری اس محفل کے مہمان خصوصی ہیں. محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر جمیل احمد صاحب، وائس چانسلر ہزارہ یونیورسٹی. میں ان کا مختصر سا تعارف حاضرین کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. آپ سینئر ممبر ہیں IEEE کے. آپ نے MSc کمپیوٹر سائنس کی ڈگری شاور یونیورسٹی سے حاصل کی. اس کے بعد وارڈ یونیورسٹی UK سے آپ نے MScs کیا، اور اس کے بعد آرٹیفیشل نیورل نیٹ ورک میں PhD کی ڈگری کنگس کالج لندن سے حاصل کی. اس وقت آپ وائس چانسلر ہیں ہزارہ یونیورسٹی مانسیرا کے. اس سے قبل آپ کوہارٹ یونیورسٹی اور عباسی یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے عہدے پر فائز رہ چکے ہیں. آپ ڈین آف فیکلٹی آف کمپیوٹر انجینئرنگ GIK انسٹیٹیوٹ ٹوپی کے طور پر بھی فرائض انجام دے چکے ہیں. آپ برٹش کمپیوٹر سوسائٹی کے فیلو بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ چارٹرڈ انجینئر اور IET اور ACM کے ممبر بھی ہیں. آپ چارلز ویلس پاکستان ٹرسٹ وزٹنگ فیلوشپ UK اور انٹرنیشنل وزٹنگ لیڈرشپ پروگرام IPLP فیلوشپ USA کے حامل بھی رہ چکے ہیں. اسی اعلیٰ خوبیوں سے لیس شخصیت کی بات کون نہیں سننا چاہے. لہٰذا میں دعوت دینا چاہوں گا آج کے مہمان خصوصی جناب جمیل احمد صاحب، وائس چانسلر ہزارہ یونیورسٹی کو، کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے شاندار تجربات ہمارے ساتھ شیئر کریں. سر پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Respected Director Sahab, Principal Sahab, faculty members, and important people, students, and parents, Assalamu alaikum, and good morning. Good morning, say good morning. I'm really honored and very humbled to say thank you that you have inspired me, you have given me good honor here. And پہلے بار میں مانسیرا ڈگری کالج میں پینڈیمک کی وجہ سے I did not go outside, I did not attend any marriage ceremony, any culture event کچھ attend نہیں کیے. یہ تھوڑا سا ایک چیز ہے جو میرے ذہن میں ہے کہ لگ رہا ہے کہ پینڈیمک ختم ہوتا کہ میں یہ لوکل کلچر کے بارے میں بھی مجھے پتہ چل جائے کہ کس طرح مانسیرا کے کلچر ہے ہزار کا. لیکن پچھلے ایک سال سے زیادہ وقت ہو جس میں شاید پہلے میں وزٹ ہے اسی کالج میں. تو جن کی وزٹ میں جب آگے کالج میں میں ذہن میں تھا کہ ایک ٹیپیکل پرائیویٹ کالج ہوگی جس میں وہی جو ایک 4-5-6 کمرے ہوں گے اور کچھ میں پیپل دیے جس سرپرائز اسی کالج. اس کے بعد پرنسپل صاحب کے جتنے ڈیٹیل یہ جو رپورٹ جس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ کتنا موٹیویٹڈ ہے، تو اس سے بھی پتہ چلے کہ 95 سے آپ نے اسٹارٹ کیا. اور پھر یہ جو اسٹوڈنٹ کے کمنٹس تھے تو اس میں جو ڈیپتھ مجھے نظر آ گیا کہ آپ کے کمنٹس میں. تو آئی ریئلی ویری مچ مووڈ اینڈ سی کہ دس کالج ہیز گاٹ اے ویری گڈ فیوچر اینڈ آئی ایم شیور کہ اس ول گو فردر. اب یہ خود بھی ایک یونیورسٹی بن جائے گی انشاءاللہ کسی وقت. اور کوشش ہونا چاہیے ڈائریکٹر صاحب کو میں یہی سجیشن بھی دوں گا کہ آپ آگے اپنا ایک ہزارہ ڈویژن جو میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ ادھر ہزارہ ڈویژن کے لوگ کے جو میں مانسیرا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ میں انٹریکشن ہو گیا ہے. تو میں کافی اس لوگوں سے کتنا ایجوکیشن کے بہت زیادہ ایگرنیس ہے اور اسپیشلی ایجوکیشن لڑکی کو ایجوکیشن. میں خود بھی اس لڑکی میں لڑکی کی ایجوکیشن ایز اے ایجوکیشنسٹ اس کو سپورٹ کرتا ہوں کیونکہ میں پراؤڈ فادر آف 2 ڈاٹرز. میں فرسٹ ڈاٹر ہے اس میں بھی ایئر کے ایگزام دے دیا اور ماشاء اللہ وہ دونوں نے او لیولز میں اسٹارز ایس کے ساتھ او لیولز کے. اس کے بعد جو ابھی اے لیول میں بھی اس کے پیپر بہت اچھے ہوئے ہیں. لوگ کی ایس تو ہوں گے لیکن شاید وہ A+ کے ساتھ جائیں گے.
تو میں لڑکی کی ایجوکیشن کی مجھے پتہ ہے کہ میرے سسٹرس نے ایجوکیشن نہیں کی، اس لیے کہ ماشاء اللہ آپ کو پتہ ہے ہمارے اس ریجن میں پورے پاکستان میں ایون پورے مسلم سوسائٹی میں وہ نارملی فیمل ایجوکیشن کو انفارچونیٹلی ڈسکریج کیے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے میں ذہن میں کیوں تھا کہ جس طرح میرے سسٹر سے اس لیے بھی 10ویں جماعت یا 8ویں جماعت سے زیادہ نہیں پڑھے نا، تو ان سے زیادہ قابل تھے. اگر وہ پڑھتے تو شاید وہ بھی ڈاکٹر ہوتے یا کہیں اس کا جو ہے یا پی جی کرتے تھے. لیکن اس لیے معاشرتی جو ہمارے سیٹر ہے، سوشل سیٹر، اس کی وجہ سے تو یہ میرا ایک ذہن میں ایسے ہے کہ میں لڑکی کی ایجوکیشن کو بہت زیادہ کوشش کروں، جہاں بھی لڑکی کے کالج ہے گاؤں میں بھی یا کسی اور جگہ دوستوں کی بیٹی بھی ہو یا رشتہ داروں کی بیٹی یا دیر میں. تو ادھر بھی معاشرہ یونیورسٹی میں ہزار یونیورسٹی میں بھی جب میں لڑکیوں کے جو بھی مسائل ہوتے اس کا اسکالرشپ تو میں زیادہ خاص آپ کو پتہ ہے کہ اس کو میں کافی ہائی بھی جو ہے نا آنر بھی دیتا ہوں، اس کو رسپیکٹ بھی دیتا ہوں تاکہ یہ ایجوکیشن لڑکی کی ایجوکیشن بڑھ جائے. میں نے آج جو دیکھا کہ جو لڑکیوں نے اعزازات حاصل کیے، جو ڈسٹنکشن، میں خود بھی ویسے 2 دفعہ ڈسٹنکشن لے چکا ہوں پورے پرائمریز میں. 85 میں بی سی کے ایگزام میں 2nd پوزیشن میں نے لیا تھا اور 1st پوزیشن 1 مارکس پہ آ گیا تھا مجھ سے. اس کے بعد بی سی میں بھی میں 2nd پوزیشن اس میں ڈپارٹمنٹ کمپیوٹر سائنس میں، تو 2 ڈسٹنکشن ہے. اس کے بعد کنگس کالج لندن ون آف دی پریسٹیجیس کالج ہے، تو اس میں ایک اسٹوڈنٹ شپ ایوارڈ مجھے ملا تھا جو 35 پی جی اسٹوڈنٹ کے اندر 2 اسٹوڈنٹ کو ملا تھا. جوائنٹ وہ تھا ایوارڈ، ایک میں تھا ایک چائنیز اسٹوڈنٹ تھا. تو ہم 2 کو ملا تھا بکاس ہم نے 3 سال میں سب سے زیادہ پیپرس دیکھے تھے. تو یہ کچھ ڈسٹنکشن کا جو اس وقت مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ڈسٹنکشن کیا ہوتے ہیں. بی سی کا جب ڈسٹنکشن مجھے ملا تو 2500 روپئے اس وقت کیش ایوارڈ بھی ملا تھا اس میں. تو وہ تو میں فارم لے کے جب میں جیب میں رکھ لیے کیونکہ میں باہر تھا جب وہ ملے تھے پیسے تو میں کافی نہیں تھا. لیکن اس کے بعد جو ہے نا یہ ابھی مجھے یاد ابھی اب فیس آف پراؤڈ اسی جب میں کبھی کبھی سرٹیفکیٹ کو دیتا ہوں، کبھی جو ہے اسپیچ جب بچوں کے ساتھ میں ابھی بیٹھ کے اس کو بتاتا ہوں ایجوکیشن کے بارے میں. تو یہ جو آپ کے ایوارڈز آپ کو آج ملے، جو آپ نے ڈسٹنکشن دی، یہ آپ کو آگے ان شاء اللہ آپ کے لائف میں 50 سال تک بھی مل جائے. اور جب آپ کے بچے ہوں گے اس کو دکھائیں گے، وہ پھر اس طرح بہیو کریں گے جس طرح آپ نے اپنے ایجوکیشن کے تو آپ کے بچے آپ کو دیکھ کے اسی طرح بننا چاہتے ہیں. میں ایک چھوٹا بیٹے کو آئے بھی تھا تو وہ کہتے ہیں میں بی سی بننا چاہتا ہوں. بی سی شاید بڑے کرسی میں بیٹھا ہوتے ہیں، اس کا آپ سوچتے اس پہ گھنٹی وغیرہ لگی ہوتی ہے. اس کا یہ کہتے تو بچوں کا یہی ہوتے پیرنٹس کو دیکھ کے وہ آگے بڑھتے. تو یہ آپ کا ان شاء اللہ اعزاز جو آپ نے آج دے دیا ڈسٹنکشن، this will go a long way with you in your life, and it will help you to do more and more work inshallah. باقی میں quickly ایجوکیشن کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ایجوکیشن جو کہتے ہیں نالج اس طرح تلاوت میں بھی بتا دیا کہ نالج جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے، جس کو معلوم ہے، جس کو معلوم نہیں ہے، اس میں کیا فرق ہے. آج کل آپ نے ایک بز ورڈ ہے جس کو کہتے ہیں ہم نالج اکانومی. تو یہ ایجوکیشن کی نالج اکانومی ہے. آپ دیکھیں آج کل ایک ملیشین کمپنی ہے، وہ گاڑی بناتی ہے، بہت اچھی گاڑی جس کا 12,000 رنگٹ جو ملیشین کرنسی ہے اس کا قیمت ہے. اس گاڑی کو کوئی بھی نہیں خریدتے جب تک سنگاپور نے اس کو سرٹیفائی نہیں کیا ہوتا. سنگاپور میں ایک کمپنی ہے کوالٹی والا، وہ کوالٹی کی کمپنی کا کام کیا ہے، اس گاڑی کو صرف سرٹیفائی کرتے ہیں کہ اچھی گاڑی ہے. اب وہ ایک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں A4 سائز سے ایک سرٹیفکیٹ ہو جس پہ لکھا ہوتا ہے بہت اچھی گاڑی ہے، ٹھیک ہے، کوالٹی. اب اس سرٹیفکیٹ کا قیمت کتنا ہے؟ اس سے بھی 12,000 رنگٹ ہے. تو اب دیکھو سارے ملیشین مینوفیکچرنگ میٹیریلز بھی اس کے انجینئر بھی اس کا سب کچھ محنت ادھر نالج ہے. سنگاپور کا کلب اتنا آگے گئی ہے کہ اس کے پاس اتنا نالج ہے، وہ اس نالج کے تھرو بتا دیں اس کو کس نے جو کام کیا ہے، جو میٹیریل یوز کیے وہ کتنا اچھا ہے یا کتنا خراب ہے، اور وہ سب نہیں پیسے اس کو کرتے. تو اس کو کہتے ہیں نالج اکانومی. اس کو کہتے ہیں نالج. اس کے قرآن شریف میں بار بار تعلیم کے تحت جو ہمارے مذہب میں بھی اور ہمارے سارے جو بزرگ تھے وہ بھی تعلیم کے بارے میں یہ جو بڑے بڑے تصویر باہر لگے ہیں، اس میں جو بیرونی ہے یا سارے باقی جو ہمارے مسینہ ہے، یہ ساری ایجوکیشن کے لیے یہ تو ہمارا ورثہ تھا. مسلمانوں کے ایجوکیشن تو ہمارا ہی ورثہ تھا. تو اس ایجوکیشن کو دیکھ کر سنگاپور والا دیکھ کے اور اس طرح وہ ایگزامپلس بھی ہے
جس طریقے IEEE جس کا کیبنٹ ممبر اسی میں ممبر ہو، یہ ایک ادارہ ہے اس کا یہی کام ہوتا ہے سرٹیفائی کرواتے چیزیں. یا آپ کا یہ جو ایبٹ کے نام سے ایک بہت بڑی وہ ہے ایک ایکریڈیٹیشن بورڈ ہے، جس طرح ہمارے ہوتے ہیں ایکریڈیٹیشن EGC ہے، اس امریکن ایک بورڈ ہے ایبٹ اس کو کہتے ہیں، یا برٹش کمپیوٹر سوسائٹی ہے، وہ جب سرٹیفائی کرتے کوئی چیز تو سارے دنیا میں وہ کہتے ہیں بیسٹ وہ ہے انسٹیٹیوشن یا بیسٹ کوالٹی ایجوکیشن پروگرام ہے. اور اس کا کام کیا ہے ایک شاید ایک چھوٹے سے بلڈنگ میں بیٹھے ہیں لیکن اس کے پاس وہ نالج ہے جس کے تھرو وہ پروسیس ہے اس کے پاس اس کے تھرو بتاتے اس کو، تو وہی اس لیول تک جانا چاہیے ہمیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایجوکیشن از ویری امپارٹنٹ. ایجوکیشن جب آپ کریں گے آگے اس سے یہ کامرس ایجوکیشن جو آپ نے چوز کیا ہے یہ بھی ایک نیگلیکٹڈ فیلڈ ہے پاکستان میں. کامرس ایجوکیشن یا ٹریڈ ہو گیا یا بزنس ہو گیا. میرے ایک دوست کئی سال سے اس نے PhD کیا تھا انجینئرنگ کے ساتھ، اور وہ ون آف دی بیسٹ وہ تھا انجینئر تھا. بعد میں اس نے PhD کے بعد جا کے اس نے فائنانس میں اور کامرس میں MBA اس نے کیا. MBA کے بعد اس کو جو جاب ابھی آج وہ جاب کرے UAE میں، تو وہ پاکستان روپیز میں 4-5 ملین اس کا کرتا ہے. مجھے بھی اس نے کہا تھا کہ ہم نے بہت غلطی کی انجینئرنگ ہم نے کی ہے. یہ جو کامرس ہے یا بزنس ہے اسی میں اگر آپ کو بہت بڑے لیول پہ جانا چاہیں یا پالیسی میکر بننا چاہتے ہیں یا ڈیسیجن میکر بننا چاہتے ہیں تو یہ ایکچولی بزنس ہی ہے، کامرس ہی ہے، ٹریڈ ہے، یہ فائنانس ہی ہوگا. اکنامک ڈکٹیٹس یہی تھے. ہم کہتے ہیں اب آج کل دیکھیں پورے ورلڈ میں جو امیر لوگ ہیں جہاں امیر ممالک ہیں جیسے امریکہ ہے، جاپان ہے، جرمنی ہے، وہ سارے کیا کرے وہ ڈکٹیٹ کرے تھے پالیسیز کو. تو why they dictating to us? Because of the economy, because of the finance, because of the trade they have. وہ سارے طریقے اس نے سیکھے اور وہ کس طرح سیکھے وہ خود نہیں آئیں گے سیکھنا، ایجوکیشن کے تھرو آئیں گے. تو یہ بہت زیادہ اچھے کچھ ایک لڑکی نے جو انجینئرنگ کو چھوڑ کے جا کے تو مجھے دوست کا کہانی یاد آ گئی. اس نے کہ آج کل وہ ہم سے اگر آپ دیکھیں اکانومی سیلریز کو جاب کے پوائنٹ آف ویو سے تو وہ ان سے بہت اچھے پوزیشن ہے. بڑے ایک کمپنی ہے پرپوزل کے نام سے کمپنی ہے، اسی کے اندر وہ چیف ایگزیکٹو ہے. وہ ملین صاحب 20-15 کی جائے اس کے بعد کنٹریبیوٹ بھی کرے. اتنا مجھے سیلریز کا بات ہے یا پیسوں کا یا ہم کنٹریبیوٹ بھی کرنا چاہتے ہیں. تو آپ جب اچھے جگہ پہ جائیں گے اچھے ایجوکیشن کے ساتھ تو آئی تھنک بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کریں گے. ایٹ دین اسٹوڈنٹ کے لیے میرے پاس ایک ایڈوائس بھی ہے اور ایک کائنڈ آف سجیشن بھی ہے کہ محنت آپ کو محنت کرنا ہوگا. کوئی شارٹ کٹ پہ نہیں ڈھونڈنا چاہیے آپ کو. یہ بھی ہے کہ شارٹ کٹ پہ یہ تو نہیں ہوگا کہ کل میرا لاٹھی نکل آ جائے کوئی علاج ہے وہ کتنا لوگوں کا لاٹھی نکل آئے گی. تو دیر نو شارٹ کٹ وے ٹو سکسیس. یہ آپ ذہن میں رکھیں. PSL یہ ہے کہ آپ بالکل یہ کوشش کریں کہ آپ کسی بندے کوشش یہ کریں کہ محنت سے چیزیں دے دیں. اور دیکھو محنت جو ہے یہ ہارڈ ورک یہ تو پیغمبروں کے ٹائم سے اسٹارٹ ہے. دیکھو ہمارے پیغمبر جس نے یہ معراج کا واقعہ تھا اس کے بعد وہ کیا ہے ہجرت جو ہجرت کا واقعہ اس کے بعد تھا. اور اس کے ہجرت جب اس نے کیا تو مدینہ و مکہ کے اندر درمیان سے 500 کلومیٹر کا ٹریولنگ ہے. جبکہ اوپر آسمان تک جانا ہیون تک جانا وہ تو انلمیٹڈ کوئی ہو ایسے بندہ کو پانے کی کتنا پاس ہے. اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ارشاد تھا کہ آپ پیدل جا کے آپ خود ہی جا کے آپ مکہ سے نکل کے مدینہ چلے جائے. تو وہ تو اس کو لے بھی جا سکتا تھا. انفلیکشن آف ٹائم جس طرح بوراک ہم کہتے ہیں نا لائٹ کے اسپیڈ کے ڈبل ہو گیا تھا. آسمان جب گیا تھا جب ہیون گیا تھا تو ڈبل اسپیڈ بھی گیا تھا. تو ادھر بھی اس کو مکہ تک مدینہ تک جا کے 500 کلومیٹر اس وقت سے ایک سیکنڈ سے بھی کم ٹائم ہو جاتا. ادھر اس کو کہتے ہیں آپ خود چلے جائے پیدل چلے جائے. نہیں تھی کہ اس کو حد نہیں تھا. جو کافر تھے کفار تھے اس وقت کے وہ بہت پاور تھے اور یہ تو صرف 4 یا 5 بندے تھے ٹوٹل مسلمان. تو اس نے وہ ٹریول کر کے پورا کتنا دن لگائے. کہیں لوگ ڈنڈی پہ جا رہے کہیں اونٹ پہ جا رہے کہیں پیدل جا رہے. گرمی بھی آپ کو دیکھا جب کبھی پورے حج پہ آپ گئے ہوں گے کہ AC کی گاڑی میں بھی جانا بہت زیادہ مشکل ہوتے. تو وہ پیدل گئے اس میں پورے 500 کلومیٹر. تو یہ کیا دکھا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے محنت. اس کو کہہ رہے کہ آپ محنت کریں گے اس طرح تعجب سے نماز خدا کہ آپ دے کرنے تاکہ آپ کم رتبہ جگہ اس کو اونچا کریں. تو امام
میں 5 نمازیں پیغمبر کے لیے 6 نمازیں کی. وہ تعلق نہیں پڑتا ہے کائنڈ آف پلس تھا اس کے کنورشن نہیں. تو یہ اس کو یہ ہمیں دکھاتے کہ محنت آپ نے کرنا ہوگی. اگر پیغمبر کو کہتے کہ آپ نے محنت کرنا ہوگا آگے جانا ہوگا تو پھر ہم کو ہمیں بھی محنت ہی کرنا ہوگا. اس کے بعد آپ کو میں کوئی سب لوگ ہمارے جس کے نام کے کالج بھی ہے جناب ہمارے جو فادر دلیش ہے محمد علی جناب قائد اعظم کا, اس کا ایک واقعہ کو یاد ہوگا کہ رات میں 1 بجے وہ باہر چھت پہ کوئی کام کر رہے تھے اپنے ریزیڈنس میں کراچی میں. تو اس کے سیکرٹری نے اس کو کہا کہ بھائی اب سو جاؤ بہت لیٹ ہو گیا. اس نے کہا کہ میرے سارے لوگ سو رہے ہیں اگر میں بھی سو جاؤں تو اس کام کا کیا حال ہوگا. تو قائد اعظم نے بھی بہت محنت کیا. میں تو اتنا محنت کر کے اس وجہ سے بیمار بھی ہو گیا. اب اتنا ارلی ایج میں اس کا ڈیتھ ہو گیا لیکن بہت محنت کی ہے. اس رات لگے ہوتے تھے. اس کے بعد میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دے دوں. میں نے خود دیکھے اس کو قدیر خان کا اس کا تصویر بھی باہر لگی ڈاکٹر قدیر خان. یہ ایک ٹائم تھا جب کیا گیا میں نے تو پرسنلی میں اس کے ساتھ کافی انٹریکشن تھا. اس وقت میں 95 سے لے کے 2000 تک. اب یہ اس وقت پیک کے ساتھ جب یہ کر رہے تھے مسائل اسپیشلی جو میسلس بنا رہے تھے گوری, اس سے پہلے ایک کوئی میسلس کا وہ تھا وہ ناکام ہو گیا تھا. تو یہ بہت ضروری تھا کہ مظاہر کیونکہ کہہ رہی تھی پاکستان کے ساتھ. تو میں نے اس کے 2 یا 3 ہفتے خان صاحب انسٹیٹیوٹ دے آئے تھے. اس نے پارٹی میٹنگ ہے اس کے لیے آئے. تو اس کے اے بی سی جو تھا ڈگریڈر جمل صاحب ابھی تو وہ حیات نہیں ہے. اس سے میں پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب کا ہے کیوں نہیں آ رہے. اس نے کہا کہ پچھلے 3 ہفتوں سے وہ کیریئر دیکھ میں ہے اور گھر بھی نہیں آئے. اسلام آباد کے ریزلٹس بھی نہیں آئے کیونکہ وہ ویسلس کا جو تجربہ ہے وہ کروا رہے ایکسپیریمنٹ اس کے کروا رہے. تو یہ کین ناٹ فائنڈ اے ٹائم ٹو کم ٹو ٹی ہز فیملی. اور لیبارٹری میں سو رہے اس کا کئی بار لیبارٹری میں بیسمنٹ اس پہ سو جاتا تھا. تو یہ محنت اس نے کیا یا باقی سائنٹسٹ کے اس کے ساتھ مختلف سائنٹسٹ سمر مبارک تھا وہ دور بھی تھے. وہ سب نے محنت کر کے اور اکنامک ٹیکنالوجی یہ جو اصول تھا یہ ایسا پوری طرح فری میں آیا تھا. یہ لوگ ہم نے خود دیکھے کہ وہ 15-20 دن اگر وہ گھر نہیں جاتے ہیں وہ محنت کو. میں یہ آپ کو ایک میسج دے رہا کہ محنت کرنا ہوگا. محنت کے بغیر کام نہیں ہوگا. اس وقت اگر یہ ڈائریکٹر صاحب ہے یہ پورا دن مجھے لگ رہا ہے کہ پورا دن محنت کرنا ہوگا. پرنسپل صاحب بھی آپ اس کو دیکھیں مجھے بھی ہے کہ میں بھی پورا دن لگا ہوتا صبح سے شام تک کوئی نہ کوئی کام. حالانکہ اس پی جی کوئی لوگ یہ سوچیں گے کہ پی جی کر کے میں آرام سے بیٹھیں گے تو یہ آرام سے بیٹھ کر جو نا یہ شاید اچھی بات بھی نہیں ہے. اگر آپ ریسٹ کریں گے تو رسٹ لگے گا. تو آپ ریسٹ نہ کریں آپ کوشش کریں محنت کریں جس طرح آپ نے ریزلٹس کو یوز کیے آپ آگے جائیں. یہ جو اس میں آپ یہ ایسا نہ دیکھیں کہ یہ اینڈ ہے. جس طرح آپ دیکھیں کچھ ہمارے کرکٹرس تھے کچھ ہمارے پلیئرس تھے جس سے جاگیر خان تھا اسکواش میں. تو وہ یہ نہیں تھا کہ ایک ورلڈ کپ جیت لیا 1 سال تو وہ پھر خاموش بیٹھ گئے. وہ پھر آگے چلتے رہے 10 سال تک وہ جیتا رہا. اس طرح جہاں شیر تھے اس طرح پرائم منسٹر ہے وہ اس نے کبھی بھی خیال نہیں مانا تھا گیم میں لگا ہوتا تھا. اس کے ساتھ اور بھی بہت پلیئرس تھے. یہ آپ اس کو دیکھ سارے یہ آپ قدیم آپ دیکھ چھوٹی لڑکی تھی اس نے کتنا ہائٹ گیم کیا تھا ان ٹیکنالوجی. یہ سارے لوگ محنت کی وجہ سے نوٹیفیکیشن کی وجہ سے. تو آپ تیسرا آپ ادھر صاحب تقریب آگے جائے آپ دیکھیں کہ آگے کتنا ہائی لیول تک جانے اسپیشلائز ہونا چاہیے آپ. آپ اس میں وہ ہم کہتے ہیں شاعری اسٹارٹ کریں. آپ نے فیلڈ میں شاعری اسٹارٹ کرے آپ اس میں آپ ایسا ہو کہ اس کا شاعر ہوتے شاید اپنی سیٹ پہ چلے جاتے ہیں. جس سے اقبال تھا وہ سیٹ پہ چلے گیا تھا اپنے فیلڈ میں. تو جو بھی اکیڈمکس میں ہوگا جو کامرس میں ہے یا بزنس میں ہے اپنے فیلڈ میں آپ اسی سیٹ پہ چلے جائیں. جس کا شاعر ہوتے جس کا فلاسفر ہوتے وہ بالکل غائب ہو جاتے بالکل گم جاتے اپنے کام میں. اس طرح آپ نے کام کرنا ہوگا تو اس ملک کی طرح بھی کرنا ہوگا آپ کے فیملی سے بھی طرح بھی کرنا ہوگا. اور اسپیشلی فیمل کے لیے یہ بہت زیادہ لڑکی کے لیے یہ بہت امپارٹنٹ ہے. یہ میں آپ کو اس اپنے بیٹی کے طرح جس طرح میں اپنی بیٹی کو کہتا ہوں تو آپ کو بھی اس طرح کہتا ہوں کہ آپ بھی آگے محنت کریں. آپ کا انڈیپینڈنس سے ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ انڈیپینڈنس اسی وقت آئے گا جب آپ کے پاس نالج ہوگا جب آپ کے پاس ایجوکیشن ہوگا. So with this, once again, I am so grateful to the college for inviting me to this very wonderful gathering. سب آپ اسٹوڈنٹ کو بھی مبارکباد دے دو اس کے پیرنٹس کو بھی مبارکباد دے دو.
یہ اعزازات حاصل کیے انشاءاللہ. I'll continue work with you inshallah. آپ کو بہتر سے بھی ایک ایپیسوڈ اینی ٹائم I'm available to help. Thank you very much. Thank you so much, sir. Now, to conclude this session, I am going to call Director Jinnah Colleges, Sir Fayaz Ahmed, MPhil Education, Hazara University, Mansehra, M.Ed, Sarhad University, Peshawar, B.Ed, Sarhad University, Peshawar, Diploma in English Language, Namal University, Islamabad, M.Com Finance, University of Peshawar, Member Syndicate, Hazara University, Member Executive Committee, Patients Welfare Society, Minor Cancer Hospital, Ahmedabad, Member IPTP, Switzerland, Member HRT Network, Pakistan KT Chapter, Member AGHS Child Rights Association, Lahore, Director Regional IPED Pakistan KT Chapter, and Vice Chairperson SOS Village Royal. Sir, please come on stage and conclude this session with a vote of thanks. Bismillahirrahmanirrahim. سب سے پہلے تو میں آج کی اہم شخصیت ہے پروفیسر ڈاکٹر جمیل احمد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ واقعی صرف ہماری ایک درخواست کو یہاں پر تشریف لائے پہلی دفعہ اور ہمیں یہ سنہری موقع ملا کہ ان کی خوبصورت اور عالمانہ گفتگو سے ہم سارے مستفید ہوئے. ان کے ساتھ ساتھ میں ڈپٹی رجسٹرار جناب وقاص احمد صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میں تشریف لائے عادل بھائی کا بھی, تمام اسٹاف, خاص کر کے جو ہمارا سٹی کیمپس ہے جناب ڈگری کالج آف کامرس اینڈ مینجمنٹ سائنسز کا, جو کہ زمین صاحب کی سربراہی میں اور سرفرمان صاحب اور محمد شاہ صاحب جیسے تجربہ کار ٹیچرس کی مرہون منت آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں, اور جو اسٹاف ہے وہاں کا محنتی ان کی وجہ سے یہ کامیابی بھی ہمارے ساتھ آئی. پیرنٹس جو روح رواں ہیں اس پورے نظام کو, اور اس میں سب سے زیادہ خوش ہونے والی شخصیات ہیں, سب سے زیادہ پراؤڈ فیل کرنے والی شخصیات ہیں, ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایسے بنیاد بچے جو انہوں نے ہمارے والے کیے. یہاں پہ کچھ اسٹوڈنٹس جونیئر کلاسز کی بھی ہیں, کیونکہ کووڈ کی صورتحال میں سے SOPs کا خیال رکھتے ہوئے گیدرنگ کو محدود کیا گیا اور سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی خیال رکھا گیا. اور خاص کر کے جو بچے ہیں ہماری آج کی اس تقریب کی روح رواں, اقصیٰ ہے, سنبل ہے, مصباح ہے, آمنہ ہے اور صبا بڑی جو بچے ہیں جن کے بجا طور پہ سب کو فخر ہے, میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. دیکھیں پروفیسر ڈاکٹر جمیل احمد صاحب نے بھی اپنی دو بچیوں کا ذکر کیا اور بڑی دل کو خوشی ہوئی کہ بچیوں کو نہ صرف بچوں سے زیادہ پرائرٹی دی جاتی ہے بلکہ ان کا خیال بھی بہت زیادہ رکھا جاتا ہے. اور اسی طرح ان بچوں نے رسپونڈ بھی کیا, وہ لیول میں ایک گریڈ حاصل کی اور امید ہے کہ آگے یہ لیول میں بھی ایسی کارکردگی دکھائیں گے. ہمارا جو سٹی کیمپس ہے اس میں اگر آپ کو فگرز بتاؤں تو جو فیمیل کینڈیڈیٹس ہیں وہ 5% آف ٹوٹل کینڈیڈیٹس بھی نہیں, اس سے بھی کم ہے. یہ اگر ہمارے پاس 300 بچے ہیں تو ملا جلا کے 13 یا 14 فیمیل اسٹوڈنٹس ہمارے پاس کام ہیں. اور ہر سال جو پوزیشنز دیتے ہیں ہم بی کام میں یا ایم کام میں BBA میں جو بچیاں پرفارم کرتی ہیں اس میں کوئی بھی آج آپ دیکھ لیں پوزیشن جو ہے وہ میل اسٹوڈنٹ کے پاس نہیں ہے. یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ان بچیوں کی, نہ صرف اس ادارے کے لیے بلکہ جس ادارے میں آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں بھی اگر میں یہ کہوں کی بات کسی طور پہ غلط نہ ہوگی کہ یہاں بھی جو فیمیل ہمارا اسٹاف ہے یا جو میری چھوٹی بہن ہے ستیہ جاگر صاحب, اس کی جو کنٹریبیوشن ہے اسکول سائٹ کو پروموٹ کرنے میں اور وہاں پہ کام کرنے میں وہ کہیں زیادہ ہے ہم میل سے یا ہمارے جو میل اسٹاف ہے اس سے. تو یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے ملک کو اللہ نے اور ہمارے خطے کو اللہ نے اتنی بنیاد اور اتنی باصلاحیت بچیاں عطا فرمائی ہیں. دیکھیے پیرنٹس جو یہاں پر بیٹھے ہیں, میں
میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ خوش نصیب ہیں وہ پیرنٹس جن کو اللہ نے ایسی اولاد عطا فرمائی. مجھے اندازہ ہے کیونکہ میں بھی والد ہوں, 5 بچیاں ہیں, 3 بچے ہیں اللہ کے فضل سے. تو خاص کر کے جب ہماری کوئی بچی کوئی چیز اچیو کرتی ہے تو اس کی ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. خاص کر کے میں اپنی والدہ کو جب یاد کرتا ہوں یا اپنی چھوٹی بہن کو دیکھتا ہوں یا اپنے گھر والوں کو دیکھتا ہوں تو ان کو جو سکون ملتا ہے دینی طور پہ یا جو ان کی خواہش ہوتی ہے, میں ان کو دیکھتا ہوں وہ اگر کھانا بھی بنا رہی ہوتی ہیں تو ان کی پرائرٹی وہ بچے ہوتے ہیں. کوشش کرتے ہیں وہ کھانا کو کیا جائے کہ بچے جو اسکول سے, کالج سے, یونیورسٹی سے واپس آئیں ان کی پسند کا کھانا بناؤ. تو وہ اگر کوئی گھر کا کام بھی کر رہی ہوتی ہیں تو ان کی پرائرٹی ان کے بچے ہوتے ہیں. اور یہی فیلنگس جو ہیں میں پیرنٹس کی دیکھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا واحد رشتہ ہے کہ جس میں تمام پیرنٹس, وہ چاہے والدہ ہے یا والد ہے, وہ اپنے سے بہتر اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. میرے پاس اگر اپنی ڈریم کار نہیں ہے, میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی بڑی گاڑی ہو تو میں کہتا ہوں چلے کوئی بات نہیں ہے کہ میرے بچوں کو اللہ عطا فرما دے. میرے پاس اگر وہ تعلیم نہیں ہے جو میں اچیو کرنا چاہ رہا تھا تو میری خواہش ہے کہ میرے وہ بچے یہ تعلیم حاصل کر لیں. تو یہی فیلنگ ہے میں نے جو ان 25 سالوں میں اپنے تمام پیرنٹس کی, چاہے وہ پیرنٹس کو پڑھے لکھے ہیں, چاہے وہ افورڈ کر سکتے ہیں پرائیویٹ ادارے کی فی یا نہیں کر سکتے ہیں, فیلنگ سب کی ایک ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے. پرائرٹیز تمام پیرنٹس کی ایک ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے. یہاں ہماری جو ایک بچی ہے آمنہ داؤد, یہ جو ڈسٹنکشن بورڈ رائٹ سائڈ میں لگا ہے یہ ایف ایس سی کی پوزیشن ہولڈر کا ہے. یہاں غالباً دوسرے تیسرے نمبر پہ اس کا نام ہے. اس بچی نے جب ایف ایس سی میں انٹرمیڈیٹ بورڈ میں انجینئرنگ کو ٹاپ کیا, یہ بہت بڑی بات ہے. 50-60 ہزار بچے اور بچیاں یہ ایگزام ہر سال دیتے ہیں. اور یہ بچی اتنی ہمبل ہے, بچے سارے ایک طرح کے ہوتے ہیں, میں ہمیشہ دیکھتا ہوں یہ بچی ہماری آمنہ داؤد اتنی عمل ہے کہ جو لاسٹ ایئر کووڈ کا گزرا آپ سب کو اندازہ ہے کہ اس میں وہ کہ آن لائن کلاسز بھی ہوتی رہی, لیکن وہ تعلیم جو براہ راست ہوتی تھی اس لیول تک ہم لوگ نہیں پہنچ سکتے. انیشلی تو 2-3 مہینے سمجھ نہیں آ رہی تھی پینڈیمک کب ختم ہوگا, کون سا سسٹم اس کو ریپلیس کرے گا. لیکن اس گزشتہ سال میں بھی جو کچھ اس بچی نے اچیو کیا ان میں تمام بچیوں کی اپنی ایفرٹ زیادہ ہے. لیکن کہتے ہیں ٹرائنگل ہے, پیرنٹس ہے اور بچی ہے اور انسٹیٹیوشن ہے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ انسٹیٹیوشن ایک قسم کا ماحول سارے بچوں کو فراہم کرتا ہے. کلاس میں 30-35-40 اسٹوڈنٹس ہے تو ٹیچر تمام بچوں کو ایک قسم کا لیکچر ڈلیور کرتا ہے. ایک ہی صلاحیت ٹیچر کی ہوتی ہے, ایک ہی ماحول فراہم کیا جاتا ہے, ایک انفراسٹرکچر ہوتا ہے. لیکن اس اینڈ پہ بیٹھے ہوئے جو بچے ہیں ان کی ایفرٹ مائنڈ کرتی ہے سب سے زیادہ. تو 40 بچوں میں سے کلاس ہوتی ہے اور آپ جب پورے سسٹم کو دیکھتے ہیں تو 40,000 بچے بن جاتے ہیں. اس میں ٹاپ پہ کون سے بچے آتے ہیں کہ جو خود بہت زیادہ ایفرٹ ڈال رہے ہیں. اب یہ بچی آمنہ جو ہے اس کو میں کہیں بھی ملتا ہوں یہ کہتی ہے سر یہ میرے ٹیچرس کی وجہ سے, اس میں میرے ٹیچرس کا بہت زیادہ رول ہے. تو یہ اس بچی کی ہمبلنس ہے, اس کی پیرنٹس کی تربیت ہے کہ وہ کام جو جس میں اس کی اپنی سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہے وہ اس کو بھی ڈیڈیکیٹ کرتی ہے اپنے ٹیچرس کو, اپنے اسٹاف کو, اپنے انسٹیٹیوشن کو. اچھا یہ خاصا جیسے میں آپ کو بتاؤں یہ بچیوں کی زیادہ ہوتا ہے. وائز اس کریڈٹ کو بھی زیادہ تر خود ہی لینے کی کوشش کروں گی. تو یہ بہت بڑی بات ہے, ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے اسٹوڈنٹس عطا کیے, ان پیرنٹس کی خوش قسمتی ہے اللہ نے ہمیں ایسی اولاد عطا کی. اور آپ یقین جانیں کہ یہ جو ہمارا خطہ ہے مانسرا یہ کسی طور پہ بھی دنیا کے کسی بھی خطے سے بیکورڈ نہیں ہے, پیچھے نہیں ہے. اور آپ سہولیات بھی ہے کہ یہاں اچھی انسٹیٹیوشن موجود ہے, ساری آپ کو اچھی جو سہولیات ہے وہ یہاں دی جا رہی ہیں اور ہمارے بچے اس کو رسپونڈ کر رہے ہیں. لیکن یہ جو اس دفعہ لاسٹ پچھلی دفعہ جو سی ایس ایس کا ایگزام کا رزلٹ اناؤنس ہوا ہے اس میں 3 بچے ہمارے مانسرا کے ہیں, 2 بچیاں یا 2 بچے 1 بچی ہے, انہوں نے کوالیفائی کیا اور وہ پوسٹنگ بھی ان کی ہوگی. یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہاں سے ہر بچہ ہمارا نکل رہا ہے اس کو موقع فراہم کیا جائے. سب نے جس طرح بات کی کہ اکانومی کی, نالج اکانومی کی, تو سنگاپور اگر دنیا میں نالج اکانومی ہے
تو ہمارا منصرہ ہمارے ملک میں نالج کا بھی کیوں نہیں بن سکتا؟ بالکل بن سکتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ گوگل کریں, یو این کی رپورٹ تھی کہ پاکستان کا بیسٹ ولیج غازی پور سندھ میں ایک ولیج ہے, اس کو بیسٹ ولیج آف ہر کنٹری انہوں نے ڈکلیئر کیا. اس کو کیسے بیسٹ ولیج ڈکلیئر کیا کہ اس ولیج نے اپنی ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے جو اس ولیج میں رہنے والے ہر فرد سے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرتی ہے. غریب آدمی ہے تو اس سے 100 روپیز پا دیا, اس سے بہتر آدمی سے 1000 روپیہ سالانہ, اس سے اوپر والے جو ہے وہ لاکھوں میں ہزاروں میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد وہ کمیٹی اس فنڈ کو اس ولیج کے لیے استعمال کر رہی ہے. انہوں نے پورے ولیج کو ایک باؤنڈری وال لگائی ہوئی ہے. انٹری ایک پوائنٹ ہے اور وہاں سے ہر آنے جانے والا چیک ہوتا ہے. تو پچھلے 3 سالوں میں وہاں پہ کوئی چوری کی واردات نہیں ہوئی, کوئی وہاں پہ کرائم نہیں ہوا. وہاں پہ فلٹریشن پلانٹس لگے ہوئے ہیں, وہاں پہ گورنمنٹ کی کچھ ڈسپینسری ہے, وہاں پہ وہ کمیٹی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. بے روزگار لوگوں کو وہاں پہ ماہانہ وظیفہ دیا جاتا ہے. تو یہ اس کمیٹی اور اس جگہ جو غازی پور کے لوگوں نے یہ خود کام کیا ہے. تو ہمارا تو بڑا اچھا ایڈوانس ڈسٹرکٹ ہے اور پاکستان کی ٹاپ ایجوکیشن ریشو ہے. اس میں راولپنڈی ہے اور فیصل آباد ہے اور کراچی ہے اور کچھ اور شہر ہے. ہمارے اگر کے پی کی بات کی جائے تو دوسرے تیسرے نمبر پہ ہمارا ڈسٹرکٹ مانسرا بھی آتا ہے. تو صرف اپرچونیٹیز جو ہے ان کو صحیح ٹائم پہ دینا اور ان تک اپنی رسائی حاصل کرنا اور پھر محنت کرنا. لیکن سب سے زیادہ جو بات کی ضمیر صاحب نے بھی اور پروفیسر ڈاکٹر جمیل احمد صاحب نے بھی, محنت کی بات ہے. تو دنیا میں ایسی کوئی فیلڈ نہیں ہے جہاں آپ محنت کریں اور عظیم رتبے بنا پہنچے. دیکھیں دنیاوی طور پہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو امام مسجد ہے یہ پیسوں کے حساب سے ذرا کمزور سمجھا جاتا ہے. لیکن کچھ دنوں پہلے مجھے RS نے ایک ویڈیو بتائی کہ ڈاکٹر سہیل اکرام ہے, پچھلے رمضان کو اس نے صرف ایک آیت پڑھی خاتم النبیین پہ اور اس کو پوسٹ کیا فیس بک پہ. اس وقت وہ بیریئر ٹاؤن کی سب سے بڑی ہماری مسجد اس کے امام ہے اور اس کا جو پروٹوکول ہے جب آپ اس کو دیکھتے ہیں اس کے آگے اور پیچھے 3 پراڑوں گاڑیاں ہوتی ہیں, اس کے جو لائف اسٹائل ہے وہ دیکھ کے آتے ہیں آرام سے. تو آپ کسی بھی شعبے میں محنت کریں اللہ آپ کو کامیابی ضرور دے گا. وہ آپ نیگیٹو سائڈ کہتے ہیں, نیکی اور بدی دریا کے نہر کے 2 کنارے ہیں. آپ کسی ایک کنارے پہ چلے, آپ بدی کے کنارے پہ چلے گے اللہ آپ کو اس میں آگے لے کے جائے گا. آپ نیکی کے کنارے پہ چلے گے اللہ آپ کو اس میں آگے لے کے جائے گا. تو یہ اب آپ کے اپنے تک شعبہ معنی نہیں رکھتا. اس بچی نے اپنی انجینئر کو چھوڑ کے جس طرح ضمیر صاحب نے بھی کہا کہ یہ ایچا بھی کر کے اور انجینئرنگ کالج میں بھی جا سکتی تھی, اچھی سے اچھی یونیورسٹی بھی جا سکتی ہے, خاص شعبے میں آئے. تو 2 دن پہلے میری جب اس بچی سے بات ہو رہی تھی میں نے کہا بیٹا آپ CSS کریں. CSS میں بھی آپ کا ایک خاص گروپ ہے, وہاں کے سبجیکٹ کی سلیکشن ہے اور ہمارے ملک کو آپ جیسے بچیوں کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ ایک دن یہ بچی CSS کرے گی اور انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں یا کسی اور ریلیونٹ فیلڈ میں آئے گی, ہمیں بھی فخر ہوگا. اور آپ یقین جانیں کہ جتنا پیرنٹس فخر کرتے ہیں اس حد تک تو ہمارا نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی ٹیچر کو بہت بڑی خوشی ہوتی ہے. آپ یقین کریں جب بھی میں ٹریول کرتا ہوں ملک کے اندر, لاہور, کراچی, ملک سے باہر 3 سال 4 سال پہلے میں لندن جانے کا اتفاق ہوا, وہاں میری سلاؤ میں رہائش تھی. تو ایک دن صبح گھنٹی ہوتی ہے وہ جان رہ رہا تھا, تو ہمارے جو ہوسٹ تھے انہوں نے کہا کہ آپ سے ملنے بھی آیا ہے. میں حیران ہوں کہ لندن میں کون آ گیا مجھ سے ملنے. تو باہر میں گیا کہ کنگن میرا ہمارے ساتھ گاؤں میں یہاں کے ایک اسٹوڈنٹ تھا. اس نے کہا سر میں نے فیس بک پہ آپ کو دیکھا تو مجھے بڑی خوشی اور میں آپ سے ملنے کا آیا ہوں. اور کچھ دنوں بعد وہاں پہ جس طرح سر کو ایک وہاں پہ ایوارڈ ملا اسٹوڈنٹ فیلوشپ کا, تو اس کا ایوارڈ وہاں ملنا تھا. تو اس نے مجھے مدعو کیا, لیکن بدقسمتی سے میرے 2 دن بعد فلائٹ تھی, مجھے واپس آنا تھا. لیکن وہ آیا اور مجھے خوشی ہوئی اس چیز کی, میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. تو جہاں بھی ہم جاتے ہیں, میں پچھلے دنوں کراچی گیا تو اپنی ٹرانسپورٹ نہیں تھی, تو میں نے وہاں ایک کیب بک کی اور میں ساتھ بچے بھی تھے, مسز بھی تھے, ہم ان کو بولتے ہیں, میں ان کو بول رہا تھا. تو وہ ڈرائیور نے مجھے کہا سر آپ منصرا ہے؟ میں نے کہا جی بالکل بھی منصرا ہے. کہتے کہ آپ وہاں کہاں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا میرا ایک چھوٹا سا ادارہ ہے, اس نے کون سا ادارہ ہے؟ فلاں ادارہ. کہتا سر آپ کو ہے. تو میں 3 سال پہلے اپنا بچہ لے کے آیا تھا, تو وہ نہیں
نہیں آ سکا, آپ کے میرٹ میں داخل نہیں ہو سکا, پھر میں اس کے دوسرے کالج لے گیا, تو مجھے بہت خوشی ہوئی آپ سے آنے میں, اور اس نے ہم سے رینٹ نہیں کیا باوجود میری کوشش کی. تو یہ وہ آنر ہے جو ہمیں اس تعلیمی ادارے نے بخشا. یہ میں کسی بھی اور فیلڈ میں ہوتا شاید دولت ہوتی, لیکن یہ عزت نہ ہوتی, یہ مقام نہ ہوتا جو تعلیمی شعبے سے وابستہ ہے. تو اللہ نے عزت بھی دی ہے, مقام بھی دیا ہے, پیسہ بھی دیا ہے. میں اللہ کا اتنا شکر ادا کروں کم ہے. سعودیہ میں کیا وہاں بھی ہمارے اسٹوڈنٹ آ جاتے ہیں اور اتنا دل بڑا ہوتا ہے, اور ایسے اسٹوڈنٹ جو کمزور ہے ہمارے دور میں وہ بھی آتے ہیں. میں نے جو امید کرتے ہیں وہ آتے ہیں, سر آج کی چاہے آپ ہمارے ساتھ, آج آپ میرے ساتھ جانے. تو یہ ہمارا فخر ہے اور ہم ان کا مان ہے. تو میں اس سے زیادہ میں اس طرح کی تعلیم میں دل چاہتا ہوں, کہتے ہیں کہ ہارٹ آؤ, میں اپنا دل کھول کے آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں. وہ الفاظ مجھے نہیں ملتے کہ میں کون سے ایسے الفاظ اپناؤں کہ جو میں ان کو بتا سکوں, جو اچھے طریقے سے سر نے گفتگو کی پروفیسر ڈاکٹر جمیل اکمل صاحب نے, یہ سب کی فیلنگز ہے. تو اللہ کسی کو عطا کرتا ہے کہ الفاظ اچھے چناؤ کر کے گفتگو کر لیتا ہے, کوئی نہیں کر سکتا. تو جو زبیر صاحب نے بات کی, جو سر نے بات کی, مجھے پورا یقین ہے کہ اگر فارغ صاحب کو یہاں بلائے, سیف صاحب کو بلائے, سب کی یہ فیلنگز ہیں. آپ پیرنٹس کو بلائے, سب کی یہ فیلنگز ہیں. تو اللہ ایسی اولاد میں کہتے ہو ہر ایک کو عطا کرے. اور مجھے بھی اس پہ بڑا فخر ہے کہ اللہ نے جو مجھے بچے عطا کیے ہیں, بچے عطا کیے ہیں, وہ بھی اپنی ایفرٹ پوری ڈال دی ہیں, اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہیں. تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, کس کو کہاں پہنچاتا ہے, کس کو کس طرح عطا کرتا ہے. تو میں آخر میں اپنے مہمان گرامی کا اور پیرنٹس کا اور اسٹوڈنٹس کا اور تمام بچیوں کا شکر گزار کروں. اور اس مشکل حالات میں, کووڈ کے حالات میں ہم نے یہ فنکشن آرگنائز کیا. اور آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے حالات کا میں نہیں پتا کہ کووڈ کب ختم ہوگا. اب ہم نے اس کے ساتھ جینا سیکھنا ہے, ان حالات کے ساتھ چلنا ہے. تھرڈ فیز ختم ہو گیا, فورتھ فیز کر گئے, اور ہر فیز میں جو وائرس ہے وہ ایک ہو آتا ہے, اپنی شکل چینج کرتا ہے, پچھلے حالات سے تگڑا ہو کے آتا ہے. فورتھ فیز میں بھی کہہ رہے آ رہے ہیں. لیکن اکثر میرے پاس جو پیرنٹس آتے ہیں, جو بچے آتے ہیں, عذر پیش کرتے ہیں کہ یہ 1.5 سال ضائع ہو گیا, اس میں بچے جو ہے وہ دور ہو گئے. اور کچھ ایسے پیرنٹس آتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو 1.5 سال میں کہیں سے کہیں پہنچا دیا. بہت سارے پیرنٹس آئے, انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے بچے کو سورہ یاسین 3 سال میں یاد کرا دی, کچھ آئے ہم نے 10 سپارے یاد کرا دیے, کچھ ایسے آئے آپ یقین جانو نے کہا کہ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن حفظ کرا دیا اس ٹائم میں. کچھ پیرنٹس نے بچوں کی ٹائمنگ رکھی, ان پہ نگرانی رکھی, ان کے گریڈس اوپر لے کے چلے گئے. انہوں نے پراپرلی یوٹیلائز کیا اس ٹائم کو اور اس مشکل وقت کو. اور جو عذر پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حالات خراب ہو گئے, ان سے کام نہیں ہو پا رہا, بچے لوز ہو گئے. تو دونوں رستے موجود ہیں, نہر کا دایاں کنارہ بھی ہے, بایاں کنارہ بھی ہے. آپ جس طرح اس کو استعمال کریں اس طرح استعمال ہو. ہمیں اندازہ ہے کہ مشکل وقت ہے, جو آن لائن کلاسز ہیں اس میں بہت سارے ایشوز ہیں, اینڈ یوزر جو ہے اس کے پاس اصولیات نہیں ہیں, یہاں پہ ایشوز ہوتے ہیں. لیکن ان حالات کو ساتھ لے کے چلنا ہے. جو ہماری 9th 10th کلاس یہاں بیٹھی ہے, یہ وہ بدقسمت کلاس ہے, یہ وہ بدقسمت بچے ہیں کہ جو ایجوکیشن ڈسیبلٹی کو لے کے ساتھ چلیں گے. یہ والے جو سال ہیں 9th کے پیپر نہیں دیے انہوں نے, فرسٹ ایئر کے پیپر نہیں دیے, پروموٹ ہو گئے. اب پتہ چل رہا ہے الیکٹیو پیپر دیں گے, کمپلسری نہیں دیں گے, اگلے گریڈ میں چلے جائیں گے. اللہ نہ کرے کوئی ایسا وقت آئے کہ 10 سال بعد جب آپ پروفیشنل لائف میں آئے تو یہ کہیں کہ 2019 کا جو کووڈ تھا سبجیکٹ ٹو دوز کینڈیڈیٹس آپ اپلائی کریں. اللہ نہ کرے کوئی ایسا وقت ہے. تو آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں, زیادہ سے زیادہ محنت کریں. آپ کو گھر میں ٹائم ملا ہوا ہے اس کو پراپرلی یوٹیلائز کریں, اللہ کا شکر ادا کریں, اور اس مشکل حالات سے نکلنے میں اپنے پیرنٹس کا, اس تعلیمی ادارے اور اسکول کا ہاتھ بڑھائیں. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ کرے کہ اس طرح کی محافل جو ہے ہمیں ہر سال انعقاد کرنے کا موقع ملے. آپ سب کو بہت تھینک یو سر, بہت شکریہ. تو اس کے ساتھ ہی ہماری اس تقریب کا اختتام ہو جاتا ہے. تقریب کے اختتام پر ریفریشمنٹ کا انتظام کیا گیا ہے, جس کی طرف ہمارے اسٹاف آپ کو گائڈ کریں گے. تو آپ سب سے ہم اجازت چاہیں گے. تھینک یو ویری مچ.